الكريم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا الانبياء آله الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا على سر الله في كل موجود ونور الله في كل مشهود حجة الله الموجود رحمت دارين المحيط بالمشرقين والمغربين مدینۃ للمسکنین شہنشاہ معظم سلطان مکرم اس منبر کا وارث ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث زوجناہوں کا وارث ائمہ کا وارث غریبوں کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث جو مانے محمد والے محمد کو ان کا وارث جو نہ مانے ان کا بھی وارث سلطان زمین و زمین مرکز محور کائنات امام مہدی جل اللہ تعالی فرج شریف وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم وغاصب لباسہم وغاصب فضائلہم وغاصب ولایتہم وغاصب نصرتہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما درود پڑھو پاک شہنشاہ کے ظہور پر نور کے چھاؤں کا انتظام ہونا چاہیے تھا لیکن کوئی بات نہیں اگر پانی کی مجبوری بن گئی ہے نہیں ہو سکا جہاں جہاں بیٹھے ہو میری باتیں ذرا غور سے سننی ہے آپ کے اس شہر میں میرا یہ دوسرا خطاب ہے شاید چند بچوں کو بھائیوں کو بزرگوں کو یاد ہو میں پچھلے سال بھی میں کچھ کہہ کے گیا تھا جس کو یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے شاباش مہربانی بابا کوئی مجھے بتائے گا میں کیا کہہ کے گیا تھا میں کیا پڑھ کے گیا تھا مجلس پڑھنے والے تو بندے ہزاروں ہیں میں پیسے بھی نہیں لیتا نہیں پچھلے سال میں پڑھ کے گیا تھا میں نے پیسے لیے تھے نہیں لیے تھے فری پڑھ کے گیا تھا صرف آپ کے پاس فری پڑھتا ہوں میں پوری دنیا میں فری پڑھتا ہوں میں کہنے کیا آیا تھا میں کیا عرض کرنے آیا تھا کوئی بندہ مجھے بتائے گا ہاتھ کھڑا کر کے کوئی ایک بندہ نہ کوئی نہ میں تمہیں بتانے آیا تھا شاید تمہیں یاد ہو میں تمہیں بتانے آیا تھا کہ یہ ماتم مجلس جلوس یہ بے وارث نہیں اس کا وارث ہے یاد آ گیا شاباش میں نے تو بتایا تھا یہ سارے یہ جو اداداری کے سارے سلسلے ہیں یہ بے وارث نہیں ہے ان کا وارث ہے ایک بات میں نے اور آپ کو بتائی تھی شاید یاد ہو میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن ان مظلوموں کا وارث آئے گا وارث کا نام کسی کو یاد ہے میں نے کیا بتایا تھا امام مہدی علیہ السلام نہیں یاد اچھا بسم اللہ شکریہ امام مہدی علیہ السلام میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دن وہ آئے گا یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا وہ ہے ہمارے امام زمانہ وہ ہے ہمارے مولا وہ ہے اس وقت کے شہنشاہ وہ ہے اس وقت کے سردار یاد آ گیا چلو بس اسی سے بات آگے چلاتے ہیں ہم نعرے لگاتے ہیں آپ میں پوری دنیا کے مومنین دو بڑے اہم نعرے لگاتے ہیں ہماری دستگاہ لگاتے ہیں نا نوجوانوں لگاتے ہیں بیٹا ہے ہماری دستگاہ کربلا شاباش بیٹا ہے ہماری دستگاہ شاباش حق کا سیدھا راستہ شاباش ماشاءاللہ سارے چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سارے جانتے ہیں کیا کہا ہے پہلا نعرہ ہے ہماری دستگاہ اس کا مطلب دستگاہ سے بھائی جی آپ ہی سمجھ لینا آپ کے والد نے پتہ نہیں غور کیا یا نہیں کیا پچھلے سال بھی میں آیا تھا مجھے خالی نہ لوٹانا میں پیسے لینے نہیں آتا توجہ لینے آتا ہوں بچوں میں آپ کو سمجھاؤں سکول کو بھی دستگاہ کہتے ہیں کالج کو بھی دستگاہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو بھی دستگاہ کہتے ہیں
اس کا مطلب درسگاہ اس کو کہتے ہیں جہاں سے درس لیا جائے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، شریف بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. پیچھے والے بچے کھڑے ہیں، بیٹھ جاؤ تشریف رکھو. اب میں طرف دیکھنا ہے. بیٹھ جاؤ. درسگاہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے درس لیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ درسگاہ. نعرہ ہم کیا لگاتے ہیں؟ ہماری درسگاہ کربلا. اس کا مطلب چھوٹے بچوں ہم نے درس لینا ہے. دنیا کا تو درس کالج سے لینا ہے، دین کا درس کربلا سے لینا ہے. پہنچ گئی یہ بات؟ اسکول میں پڑھنے ہیں پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک، وہ درسگاہ ہے. وہاں سے جو دنیا کا علم لینا ہے وہ بھی درسگاہ ہے. دین کا، حقیقت کا، روحانیت کا جو درس لینا ہے وہ ہم نے کربلا سے لینا ہے. ایک اور نعرہ لگاتے ہیں بیٹا، حق کا سیدھا راستہ. شاباش. میں میڑ پہنچا، آپ کے شہر کے مین سٹاپ پہ پہنچا. مجھے آنا تھا آپ لوگوں کے پاس. میرا مقصد میڑ شہر میں اور کوئی نہیں تھا. میری منزل آپ تھے. میں نے آپ کو ملنا تھا، آپ کو میں نے مجلس سنانی تھی. اس کا مطلب اگر میں میڑ آؤں، یہاں ساری گلیوں میں گھوم پھر کے چکر لگا کے سارے چوکوں سے میں واپس چلا جاؤں، میرا میڑ آنے کا فائدہ نہیں. کیونکہ میڑ آنے کے لیے میری منزل تھی آپ کو ملنا ہے. مہربانی، بہت شکریہ. جو سمجھ میں مشکور، میں بڑے آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں میڑ کی ساری گلیاں، سارے چوک پھر آ کے میں گھر واپس چلا جاؤں. تو میرے سے دوست پوچھے کہاں گئے تھے؟ جی میں میڑ گیا تھا. جی اور جی جس مقصد کے لیے گئے تھے، جو تمہاری منزل تھی، ادھر تک پہنچے ہو یا نہیں؟ وہ بھائی میں میڑ گیا. وہ کہیں گے یار میڑ کی گلیاں تیری منزل نہیں تھی، میڑ کے مومن تیری منزل پہ. بات پہنچ رہی ہے؟ میڑ کے مومن، عزادار، ماتمی، جتنے بھی مجلس حسین اور جلوس حسین میں بیٹھے تھے وہ تیری منزل تھے. ان کو ملا ہے، ان کو درس دیا ہے، ان کو خطاب سنایا ہے. میں نے کہوں گا یار نہیں، میں ان کے پاس نہیں گیا. وہ کہیں گے پھر تیرا میڑ جانے کا فائدہ ہی نہیں. ٹھیک ہے بیٹا، پھر تیرا میڑ جانے کا بیٹھ جاؤ یار، جہاں جگہ ملے بچے بیٹھ جاؤ. ضرور پڑھو تھوڑا آگے. بسم اللہ کر رہے بند. ماحول تو بند ہے. بیٹھ کے میں بات شروع کروں. سلیمان نعرے حیدری، بولو بولو صحیح سردار. اگر آپ جو پیچھے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ تو پیچھے والے جو آپ کے پیچھے ہیں وہ بیچارے آرام سے مجلس سن. بیٹھ جاؤ مہربانی. میں نے ابھی، میری مصروفیت بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں کیا محبت آپ کی کھینچ لاتی ہے مجھے. یقین کر میری اتنی مصروفیت ہے، 3 4 5 مجالس ایک دن میں اور مختلف شہروں میں، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. پتہ نہیں آپ کی کیا، یقین جانو کیا روحانی کشش ہے. میں آپ کے پاس اپنی مصروفیات چھوڑ کے آ گیا. ابھی بھی کنڈیاروں سے فون آ رہے ہیں، ہم نے کنڈیاروں پہنچنا ہے. توجہ ہے؟ میں نہیں، مہربانی میرے مولا کی، ہماری نہیں، جو ہمیں چلا رہے ہیں. جو بندے کہتے ہیں نا میں یہ کرتا ہوں، میں نے مجلس پڑھی، میں نے ماتم کیا، میں ٹھیک نہیں ہوتی. اصل مومن وہ ہے جو کہے مولا نے توفیق بخشی، میں نے مجلس پڑھی، مولا نے کرم کیا، میں نے ماتم. بات پہنچ رہی. یہ میں نہیں کرنی چاہیے. میں مہربانی، تھینک یو جناب، بہت شکریہ. میں کی کوئی اوقات نہیں. یہ مولا کا کرم ہو تو یہ ممکن ہوتا ہے. ایسے ہے نا؟ یہ میں نہیں، یہ سرکار کی کریمی، سرکار کی شفقت. میں کر رہا تھا، میں دادو سے چلا. میں کہاں جا رہا ہوں؟ جی میڑ. دوستوں نے پوچھا میڑ کہاں جانا ہے؟ جی میری منزل ہے میڑ کے مومنی، میں نے ان سے ملنا ہے، ان کو مولا آل محمد کی میں نے کہانی سنانی ہے، دس دینا ہے. میں یہاں میں کر رہا تھا گلی کوچے، یہاں کی گلیوں میں چوکوں میں پھر کے چلا. جو میرے سے پوچھیں گے کہاں گئے تھے؟ جی میڑ گیا تھا. اور جی تمہاری منزل سید کیا تھی؟
وہ جی میں گلیاں پھرے امیڑ کی سارے علاقے دیکھے امیڑ کے سارے چوک دیکھا اور شادی تمہاری منزل گلیاں چوک پھرنا نہیں تھی، تمہاری منزل تو مومنین کو ملنا تھا، مومنین کو درس دینا تھا۔ اس کا مطلب میرا میڑ آنے کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک میں مومنوں کو نہ ملوں۔ میری منزل مومن ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ میرے واجب الاسلام بیٹا توجہ کرنا، اس کا مطلب ہے کربلا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، منزل نہیں۔ بہت مہربانی، آپ کا شکریہ، توجہ کرنا، منزل نہیں، راستہ ہے کربلا۔ اگر کربلا راستہ ہے تو کربلا سے منسلک ہر چیز راستہ ہے۔ اور آسان کر کے کہوں، یہ ماتم راستہ ہے، یہ زنجیر راستہ ہے، یہ مجلس راستہ ہے، یہ آزاداری لنگر پانی سب راستے ہیں۔ پھر کرو سوال سید صاحب، اگر یہ سب راستے ہیں تو پھر منزل کیا ہے؟ اگر ذہن تیار ہے تو منزل بتاؤں، اگر گرمی نہ لگ رہی ہو تو منزل بتاؤں۔ مولا کی عظمت کی قسم، ماتم راستہ، مجلس راستہ، لنگر راستہ، شمیر راستہ، نماز راستہ، حج راستہ، زکات راستہ، منزل تیری اور میری مہدی ہے۔ میں بات پہنچا پایا ہوں، ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا سے لینا درس، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، وہی اسی راستے پہ چلنا۔ پہنچنا کہاں ہے بابا؟ اپنے امام تک نہیں پہنچی بات۔ اچھا آپ کو پتہ ہے امام کتنے ہیں ہمارے؟ شاباش، ماشاءاللہ، زندہ باد بیٹا، تھینک یو۔ 12 امام ہیں۔ پہلے کا نام کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام، شاباش۔ 12ویں کا نام کیا ہے؟ شاباش، سلام ہے آپ پہ بھی، کیا بات ہے، آپ تو بہت اعلیٰ لوگ ہو۔ پہلے کا نام مولا علی، آخری کا نام امام مہدی۔ اچھا یہ بتاؤ، میں یہ جو جس نے کہا ہے پہلے کا نام مولا علی، میں اسے سوال کرتا ہوں، یار تو بڑا علی والا ہے، بتا تو نے مولا علی کا صفین میں، خیبر میں، خندق میں ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ کہیں گے میں تھا نہیں، اگر ہوتا تو علی کا ساتھ دیتا۔ اچھا بیٹا یہ بھائی بیٹھے، یہ بھائی بیٹھے، حسین ہی ہونا پڑے، بتاؤ تم نے حسین کا کربلا میں ساتھ کیوں نہیں دیا؟ بابا میں کربلا میں تھا نہیں، اگر ہوتا تو حسین کا ساتھ دیتا۔ اس کا مطلب میرے سے تیرے سے علی کے زمانے کا سوال نہیں ہونا، کربلا کے زمانے حسین کا سوال نہیں ہونا، سوال ایک ہی ہونا ہے، بتاؤ مہدی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیا بات ہے، صحیح۔ یہی میرا درد ہے، تھینک یو یار، آپ کے سمجھنے کو سلام ہے، یہی میرا میسج ہے، یہی میرا، ہم سے جو پوچھا جانا ہے قرآن سے پوچھ رہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا کے دن ہر بندے سے اس کو زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پھر پوچھا بھی جائے گا۔ تیرے میرے سے سوال نہیں ہونا علی کے دور کا، تیرے میرے سے سوال نہیں ہونا کربلا والے سردار کے دور کا، تیرے میرے سے سوال ہونا ہے وقت کے امام کا۔ اچھا اگر وقت کے امام کا سوال ہونے تو پھر جواب کیا بنتا ہے؟ وہ بھائی ہم ماتم نہیں کر رہے، محترم سمجھنا آپ، ماشاءاللہ توجہ کر رہے ہو، بہت شکریہ۔ دھوپ میں بیٹھے بیٹا آپ نے سمجھنا ہے، ورنہ میں نے میڑ موڑ نہیں آنا، یہ بات ہی میری سمجھ آئی اتنی دور سے، صرف مفت مجلس پڑھنے تھوڑا جاتا ہوں، میری یہی کوشش ہوتی ہے ریت سمجھے کوئی بچ جائیں گے۔ اگر سمجھ آ گئی فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا مرنے کے بعد مولوی کے محتاج نہیں ہوگے، مولا کے محتاج ہو۔ میری بات اور فرمائیں، ٹھیک ہو گیا؟ ہم جس دور میں ہیں ہم سے اس کا سوال ہونا ہے، اس کا مطلب اگر سوال یہ ہونا ہے تو ہم نے جواب کیا دینا ہے؟ جواب بھی تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے نا، کیا دیں گے جواب؟ او بھائی ہم ماتم کر کے آئے، ہم نماز پڑھ کے آئے، ہم زنجیر چلا کے آئے، ہم لنگر کھا کے، ہم لنگر کھلا کے، ہم جلوسوں میں ماتم کر کے آئے ہیں، کیا یہ جواب ٹھیک ہے؟ نہیں۔ پھر اگر یہ جواب ٹھیک نہیں تو ہم نے کیا کر رہا ہے؟ یہی تو میں بتانے آیا ہوں، نماز نہیں پڑھنی ہے، اللہ سے کہنا ہے میرا اللہ میری ایک چھوٹی سی عبادت اگر تیری بارگاہ قبول ہو جائے کچھ نہیں چاہیے، مہدی دورہ کے چہرے کی زیارت کرا دے، پھر آپ کا
کہو گے کہ نماز بھی ہم مولا کے ظہور کے لیے پڑھ کے آئے تھے. ماتم میرا مولا میرا ماتم قبول ہو جائے, مجھے وہ دور دکھایا جائے جب خون حسین کا وارث حسین کا بدلہ لینے کے لیے زلزلہ پہ بیٹھ کے آئے گا. وہ دل کرتا ہے مومنوں کا وہ دور دیکھیں. اچھا یہ آپ کو پتہ ہے امام زمانہ نے جب تشریف لانے کرنا کیا ہے سرکار نے سب سے پہلا کام ظالمین سے بدلہ لینا ہے. سب سے پہلا کام امام مہدی علیہ السلام کا ظالمین سے بدلہ لینا ہے. ظالمین کیسے ظالمین؟ اکثر تو مر گئے, قبروں میں چلے گئے. سرکار کے خطبے کے جملے ہیں, پتہ نہیں میں کیوں کھڑا پڑھ رہا ہوں اور کس روح کے لیے کھڑا پڑھ رہا ہوں. سرکار فرمائیں گے او دنیا والو, محمد کا لال آ گیا, اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ جانے والے مرنے والے مٹی سے مٹی ہو گئے, میں ان کو زندہ بھی کر سکتا ہوں, پھانسیاں بھی چڑھا سکتا ہوں. او بابا ایک ہستی نے آنا ہے, وہ آنے والی. اگر تم دل سے بلا لو ہو سکتا ہے وہ آج ہی آ جائے. ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے مولا کی. جب جس دن ہم نے اپنے مولا کو دل سے کہا سرکار آؤ, ہم تیار ہیں, سرکار روئے زمین پہ کعبے پہ آ جائیں گے. تیار مومنوں کو ہونا. دل کرتا ہے سرکار کے لشکر میں شامل ہو. ایک روایت اور حدیث بتاتا جاؤں. بہت شکریہ, توجہ کرنا ہے, آپ کی جولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. لکھا ہے جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا, سرکار جب تشریف لے کے آئیں گے, کسی مومن کے دل میں حسرت ہوگی, اللہ مجھے حرملہ کو ملا تاکہ میں حرملہ کو چیر پھاڑ کروں. کتابوں میں لکھا ہے اس مومن کو مولا طاقت دیں گے, وہ حرملہ کو مارے گا زندہ کرے گا, مارے گا زندہ کرے گا, مارے گا. پھر اگلے مومن کو دے دے گا. تو طرف جو ہوگی علی اصغر کی, دیکھے گا وہی یہ دور جو سرکار, دیکھے گا وہی دور جو سرکار کا انتظار کرتا ہوگا, اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. جو اس دور کا انتظار, وہی سرکار کا یہ دور دیکھے گا. اور جو انتظار کرتا ہوگا ان کے لیے احسان فرمایا گیا, وہ کہیں بھی ہوا مہدی نے اچانک آنا ہے. وہ کہیں بھی چل پھر رہا ہوا, اگر زندہ ہوا اس کا ایک قدم وہیں جہاں وہ ہوگا, دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا. اگر وہ بستر پر سویا ہوا پھر بھی وہ مولا تک پہنچ جائے گا. کتنا بڑا احسان ہے, یہاں تک لکھا گیا اگر وہ مر بھی گیا مہدی اس کی قبر پہ آ کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا ہوں. پہنچ رہی ہے میری بات. اب باقی میری گفتگو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھنا, میری باہر کی تقریریں بھی ہیں, پاکستان کی بھی ہیں, دیکھنا آپ کو معرفت کے موتی ملیں گے. یوٹیوب پہ میری کافی تقریریں. میں تو بہت لمبا خطاب کرنا چاہ رہا تھا, بانی نے ماحول ہی نہیں بنایا. کوئی ٹینٹ شیٹ لگا دیتا, ادھر مخلوق آرام سے بیٹھ کے سنتی, کوئی کہاں پریشان ہے کوئی کہاں پریشان ہے. توجہ ہے, ایک دن مظلوموں کا وارث آئے گا, وہ وقت بہت قریب ہے. ویسے بھی ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ 100 دن چور کے تو ایک دن ایسے ہے نا, ایک دن کوتوال کا. آنے والا ہے کائنات کا سب سے بڑا کوتوال, آنے والا ہے کائنات کا سب سے بڑا عدل کرنے والا. عدل کی صحیح ایک بات عدل کی بتانے دے پھر میں چل رہا ہوں. عام طور پہ 2 لفظ استعمال کیے جاتے کٹھے, عدل اور انصاف. بندے کٹھے بول جاتے عدل اور انصاف. عدل اور انصاف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. عدل اور انصاف سمجھانے کے لیے ابھی بانی ذکر کے بعد لنگر تقسیم کرے, شاپروں میں نیاز ڈالے. چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کو بھی ایک شاپر دے, جوان بیٹھے ہیں ان کو بھی ایک شاپر دے, بوڑھے بیٹھے ہیں ان کو بھی ایک شاپر دے. یہ انصاف ہوگا, عدل نہیں ہوگا. انصاف ہوگا سب میں برابر برابر. عدل کیا ہے, بچے کو چاہیے تھوڑی غذا, اس کو تھوڑا دے. جوان کو چاہیے زیادہ غذا, اس کو زیادہ دے. بوڑھے کو چاہیے نارمل غذا, اس کو نارمل دے. اس کے مطلب انصاف ہوتا ہے سب میں برابر برابر تقسیم کرنا. عدل یہ ہوتا ہے جو جس چیز کا حقدار ہو اس کو وہ چیز دینا. یہ کائنات کا عدل بھی انتظار میں ہے, کب وہ آئے گا. دیکھو ایک بندہ 10 بندوں کو
کو مار دیتا ہے، عدالت 10 دفعہ کی پھانسی کی سزا سنا دیتی ہے، 1 دفعہ کی پھانسی کے بعد 9 دفعہ کی پھانسی کسی کام کی ہے نہیں. بندہ مر گیا پہلی پھانسی میں، باقی بیٹھ جاؤ یار پیچھے ہو جاؤ، 1 دفعہ میں مر گیا، باقی 9 دفعہ کی پھانسی کسی کام کی نہیں ہے. یہ تمہارے امام زمانہ کے دور کی برکت ہے. سرکار جب ظہور کریں گے اس وقت ظالم کو 10 دفعہ زندہ کریں گے، 10 دفعہ ماریں گے. میرے ساتھ وعدہ کرو، وعدہ لینے آیا ہوں میں. آج کے بعد تم امام کا انتظار کرو گے، نماز میں مولا کو بلاؤ گے، ماتم میں مولا کو بلاؤ گے، لنگر میں مولا کو بلاؤ گے، سبیل پہ مولا کو بلاؤ گے. کہو سرکار اب بہت ہوگی، صدیاں ہوگی تجھے پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے، تو اعلان کر ہم ہیں نا، ہم تیرا ساتھ دینے کے لیے سرکار تیار ہے. تو اعلان کر، وعدہ کرو. مگر انتظار کرنے والے کی ایک بنیادی شرط یہ ہے، منتظر مولا کا بے حیا نہیں ہوتا. یہ بنیادی شرط ہے. جس کو پتا ہے سرکار نے آنا ہے، سرکار کو دیکھنے کے لیے آنکھیں میں جھوٹی کیوں کروں؟ میں نے اپنے مولا پر بھائی ماتمی بے حیا ہوتا ہی نہیں. ایک کام یہ، ایک گزارش میں اور کرنے لگا ہوں، بس اجازت، وقت کافی ہو گیا. ایک گزارش اور کرنے لگا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے، ان کی مائیں ان کو کیا سکھاتی ہیں؟ یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا. ٹائم پاس کیا اور یہ پیسے لیا اور یہ غائب ہو گئے. مائیں کیا سکھاتی ہے؟ بیٹا تیرے سے تیرے باپ کا کوئی نام پوچھے بتانا، ملک فلانا، چودھری فلانا، خان فلانا، سید فلانا. کہتی ہے یا نہیں؟ صحیح صحیح بالکل. بیٹا تیرے سے تیری ماں کا کوئی نام پوچھے کہنا امی جان، بے شک. اما سین، ماں جی. کہتے آپ سفید داڑھی والے بیٹھے ہو، آپ گھر جا کے ماں کو ماں کے نام کے ساتھ پکار کے تو دیکھو، کہیں گے اتنا بڑا کیا تمہیں تو نام لینے کی تمیز نہیں ہے. اور یہی میں میسج دینے آیا ہوں. اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں، بہن، بیٹی، چاچی، مامی، نانی کو لقب سے پکارتے ہیں تو غازی کی بہنوں کو کیسے پکارنا چاہیے؟ بیٹھے آپ پیچھے والا پریشان، بیٹھو 1 منٹ بس میں نکل رہا ہوں. کیسے پکارنا چاہیے؟ پاک سین، پاک شہزادی، پاک معظمہ، پاک مخدومہ، 4 سال کی شہزادی، حسین کے سینے کا تعبیر. ادب ہے تو پھر مراد ہے، با مراد بے ادب. شاباش. میری ریکویسٹ ہے نوح خانوں سے، مہربانی، یہ کام کوئی نہیں کر رہا پوری دنیا میں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. آپ کی نظر ایک جملہ کرنے لگا ہوں. مجھے کوئی بندہ شیعہ بندہ ثابت کر کے دکھائے. 25 یا 34 سال غازی عباس کی زندگی تھی. ظاہراً سرکار نے اپنی پوری زندگی میں اپنی پاک بیویوں کو آقا زادے کے علاوہ کوئی لفظ پکارا؟ کوئی ثابت ہے؟ یہاں یار سیدوں کو اہل بیت کہتے ہیں. ہے کسی کی ضرورت کسی سید کے گھر کی سیدزادی کا نام لے؟ ہے کسی کی ضرورت؟ بابا اہل بیت ہیں، بابا جیجا ہیں، سید ہیں. ایک سیدوں کا اتنا ادب، ایک ماں کا اتنا ادب، جس وجہ سے سید ہیں، ان کے مالکوں کا کتنا ادب ہو. جتنے نوح خان ہو، جہاں جہاں بیویوں کے نام ہیں وہاں لقب لگاؤ، تبدیل کرو. کیوں؟ بامراد بے ادب بے مراد. ایک ہی مصائب کا جملہ میں نے پڑھنا ہے، بہت زیادہ تفصیل نہیں کرنی پڑی ہے، اسی پہ دقت آ گئی تو بس اتنا ہی کافی ہو جائے گا. مولا سجاد علیہ السلام سے پوچھا کسی نے، سرکار واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ آپ کو کہاں ہوا تھا؟ سید سجاد مولا زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، سرکار واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ آپ کو، باڑیاں نکالو یا ٹائم نہیں ہے، سب سے زیادہ دکھ آپ کو کہاں ہوا تھا؟ سرکار نے فرمایا دربار ملعون میں، جب ملعون نے میری پھوپھیوں کا نام لیا. اگر اس وقت امام زمانہ کو نام لینے کا درد ہے تو آج کا امام زمانہ بھی اسی کا لال ہے. کوشش کرو، ادب کرو، ورنہ مولا راضی نہیں ہوں گے. مالک زمانہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، مالک آپ کو سچا سچا سپاہی بنائے.
مولا کے ناصر بنو، باحیا بنو، اپنی زندگیاں امام کے انتظار میں گزارو، پھر یہ نہیں پریشان ہونا امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، وہ بڑا کریم ہے، انتظار تم کرو، تمہیں قبر پہ آگے اٹھائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج۔